نگہبان شریعت حضرت نعمان بن ثابت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ آج ہماری خوش بختی ہے کہ خصوصی پروگرام کے ساتھ سراج الامہ کاشف الغمہ، امام اعظم، امام اعلم، امام افضل، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت پر ہم بات کرتے ہیں، اور شہرہ آفاق شعر جس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا ذکر ہے، ان کے مذہب حنفیہ کا ذکر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی۔ میں بندہ اللہ کا بندہ ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور خلفاء راشدین چاروں خلفاء کو ماننے والا ہوں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، حنفیہ مذہب رکھتا ہوں، اور حضرت خلیل علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی خاک ہوں، اور ہر ولی کے زیر سایہ ہوں۔ ہمارے اس نورانی پروگرام میں انتہائی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی خلیل احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ جزاک اللہ وحسن الجزا۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم و محترم بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت جناب پروفیسر تیمور احمد فاروقی صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر قبلہ، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ناظرین مکرم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا حسین ذکر ہے۔ ہر چیز کا شجرہ ہوتا ہے، طریقت کا، حسب و نسب کا، اور فقاہت کا بھی شجرہ ہوتا ہے، اور کیا پیارا شجرہ اس سے آغاز کر رہا ہوں۔ کیا شجرہ ہے؟ زرعہ عبداللہ بن مسعود وسقاہ علقمہ وحسدہ ابراہیم النخعی وداسہ حماد وطحنہ ابو حنیفہ واجنہ ابو یوسف وخبزہ محمد۔ تو فقاہت کا جو شجرہ ہے، قربان جاؤں اس کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس فصاحت کی فصل بونے والے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بابت میرے آقا نے فرمایا یہ علم کا بھرا ہوا گھر ہے، اور فرمایا اس کو پانی دینے والے وسقا القمہ حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وحسدہ ابراہیم النخعی، فرمایا اس فصل کو کاٹنے والے حضرت ابراہیم ہیں النخعی جو ہیں، اور وداسہ حماد، فرمایا اس فصل سے دانے حاصل کرنے والے، خوشے حاصل کرنے والے امام اعظم کے استاد امام حماد ہیں، اور فرمایا پھر وَعَجَنَهُ وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ، فرمایا پھر اس دانوں کو پیسنے والے، آٹا بنانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ وَعَجَنَهُ ابو یوسف، فرمایا اس آٹے کو گوندنے والے ابو یوسف ہیں۔ فَوَخَبَزَهُ محمد، اور پھر اس آٹے کی روٹیاں بنانے والے امام محمد ہیں۔ تو یہ فقاہت کا شجرہ ہے۔ فَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِهِ، فرمایا دنیا قیامت تک اس دسترخوان سے جو روٹیاں کھائی جا رہی ہیں فقاہت کی، علم کی، یہ سارا انہی کا شجرہ ہے، اور اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم ہستی ہے۔ آج انہی کا ذکر ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت، ان کا تعارف میں چاہوں گا پہلے آپ پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم المقام جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، بہت شکریہ۔ ARY ٹیم کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا پہ جا رہا ہے۔ ایک ایسی ہستی کا ذکر پاک کے علم کے اوپر اگر کوئی گفتگو کی جائے تو جس ہستی کو آخری سند مانا جاتا ہے واہ واہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہے، حرف آخر، حرف آخر ہیں۔ واہ واہ۔ آپ اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو امام الاعظم کے نام سے، سب سے بڑے امام جن کو کہا جاتا ہے، تو آپ تابعی بھی ہیں، اور آپ نے
صحابہ علیہ رضوان کی زیارت کی ہے، بلکہ ایک روایت کے اندر 24 صحابہ کا ذکر ہے، لیکن ایک روایت کے اندر 70 صحابہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ان کی زیارت فرمائی ہے۔ واہ واہ واہ، اس وجہ سے آپ کا تابعی ہونا یقینی ہے، ٹھیک ٹھیک، اور آپ کا تعلق چونکہ فارس کے ساتھ ہے، پھر آپ کے دادا حضرت علی کے دور کے اندر کوفہ شفٹ ہوئے، ٹھیک، اور اس وقت انہوں نے حضرت علی سے دعا کروائی تھی اپنی اولاد کے لیے، اور پھر جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کو گھٹی دینے کے لیے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں ہی حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا حضرت امام ابو حنیفہ کے والد گرامی جناب ثابت جن کا نام تھا، جی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کو گھٹی دی ہے، سبحان اللہ، اور گھٹی دے کے آپ نے دعا فرمائی، اور پھر ساتھ یہ بشارت بھی دی کہ اس کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا کہہ آپ حضرت سرکار مولا کائنات علیہ السلام کی دعا بھی ہیں، ہاں، اور پوری امت، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعا بھی ہیں، واہ واہ، کیونکہ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی خود، صاحب مجھے ایک جملہ یہاں کہنے دیں، بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے کہ سرکار دو عالم مولا علی کو گھٹی دیں اور مولا علی آگے اللہ اکبر، بہت اچھی آپ نے اس کو ترتیب دے دی۔ سبحان اللہ، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سلمان فارسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا، ٹھیک، جب سورہ جمعہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے، تو لم یلحقو کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کے پشت پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اس ہستی کے علاقے سے اور اس کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو علم کو اگر سریا تک پہنچ چکا ہوگا تو بھی کھینچ کر امت کے سامنے رکھ دیں گے۔ واہ واہ واہ، اور حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک تناولہ، جس میں یہ فرمایا گیا کہ علم کو سریا سے کھینچ کر امت کے سامنے پیش کرنے والی ہستی، اس کا سب سے اولی مصداق جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ٹھیک، تو آپ حضرت مولا کائنات کے دعا بھی ہیں، اور پھر کوفہ کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ کس مدرسہ کے اندر؟ اس میں بھی تھوڑی سی میں روشنی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب حضرت عمر کا دور حکومت تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، تو آپ نے اس وقت کوفہ شہر آباد کیا ہے، ٹھیک، کوفہ شہر کی بنیاد رکھنے والے آپ ہیں۔ اب کوفہ شہر جس کی بنیاد رکھی گئی، اس میں 1500 صحابہ کے گھر تھے، 1500 صحابہ نے یہاں اپنے گھر بنائے، جس میں 72 وہ لوگ تھے جو اصحاب بدر تھے۔ اللہ اکبر، اصحاب بدر یہاں جلوہ فروزاں ہوئے۔ سبحان اللہ، 33 صحابہ وہ تھے جو مفتی تھے۔ ٹھیک، یہ کوفہ کا پہلے پس منظر سمجھ، ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی، ایک ایسا لفظ ہم نے اپنی عوام کے اندر مشہور کر دیا جس سے کوفہ کا کنسیپٹ ایک علمی گھرانے سے ہٹ جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کا کنسیپٹ کیا ہے ذرا یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ 17 ہجری میں آباد ہوا، ٹھیک، اس کے بعد یہاں 1500 صحابہ نے اپنے گھر بنائے، جس میں 72 اصحاب بدر تھے، 33 مفتی تھے، کیا بات ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ واہ واہ، حضرت عمر کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں عبداللہ بن مسعود کے پاس فارغ ہونے والے طلباء کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی، اللہ اور اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ نے خود فرما دیا، سرکار نے ان کو علم کی نشانی قرار دیا۔ کیا بات، اور حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ما دام هذه الحبر في هذه الامه واسالوه ولا تسالوني، جب تک یہ علم کا سب سے بڑا عالم، کیا بات، حضرت عمر کے الفاظ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، کہ جب تک یہ سب سے بڑا عالم اس امت میں موجود ہے، سوال پوچھنے کے لیے ان کے پاس جایا کرو، میرے پاس نہ آیا کرو۔ اللہ اکبر، آپ نے یہاں مدرسہ بنایا، اسی مدرسے میں آپ کے بعد جانشین بنے حضرت امام حماد، ٹھیک، اسی مدرسے میں ابو حنیفہ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جو آپ نے شروع میں اشعار پڑھے ہیں یا کچھ الفاظ ایسے ادا کیے ہیں جس میں یہ ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، بے شک، اور ابو حنیفہ کا اس میں نام بھی آیا، تو یہ ترتیب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ واہ واہ واہ، تو آپ نے وہاں جو فقہ کی بنیاد رکھی، ٹھیک، اس کے بعد اس کی وراثت کس کو ملی؟ امام حماد کو۔ امام حماد کے وصال فرمانے کے بعد اور آپ کے بیٹے بیٹھے، پھر ابو ناشلی بیٹھا، پھر بردہ بیٹھے، پھر بردہ کے بعد جناب سلیمان بیٹھے، اور اس کے بعد ابو حنیفہ اس مسئلے پہ جانشین ہوئے۔ اللہ اکبر، جب ابو حنیفہ جانشین ہوئے تو پھر آپ نے پوری روئے زمین کے لیے یہاں جو یوں کہیں کہ علم کا چشمہ کھولا، کیا بات، جس سے پوری کائنات، ایسے نہیں حضرت امام شافعی جیسا بندہ فرماتا ہے کہ الفقہاء عیال لابی حنیفہ فی الفقہ، واہ واہ، تمام روئے زمین کے فقہاء جو ہیں کیا بات، ابو حنیفہ کی اولاد ہیں فقہ کے اندر۔ واہ واہ، یعنی یہ تمام صحابہ کا علم کا نچوڑ تھا کوفہ، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مدرسہ، واہ واہ، جس کا نچوڑ وراثت میں ابو حنیفہ کو ملا، پھر آپ نے اس کا جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر تقسیم کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 80,000 مسائل کا استنباط کیا۔ صحیح ہے، 80,000 مسائل میں 40,000 مسائل وہ تھے جو واقعاتی تھے، جی، جو یعنی سوال پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، جی، اور 40,000 وہ تھے جس میں سوالات بھی آپ نے خود پیدا فرمائے واہ واہ، اور جوابات بھی آپ نے خود پیدا فرمائے۔ کیا خوبصورت، تھوڑی سی وضاحت میں اس میں یہ بھی عرض کر دوں جی، کہ پوری فقہ کے جو تمام مسائل کو جمع کیا جائے تو ایک روایت کے مطابق فقہ کے تمام مسائل 96,000 ہیں، جی، وہ 96,000 جو مسائل ہیں ان میں 80,000 مسائل دینے والے صرف اور صرف امام ابو حنیفہ ہیں کیا کہنے، پوری امت کو۔ کیا کہنے، ہم حدیث کی 2 شکلیں بیان کرتے ہیں، جی ڈاکٹر، ایک ہے الفاظ حدیث، صحیح، ایک ہے معنی حدیث۔ الفاظ حدیث میں سرکار کے لفظ آگے سنائے جاتے ہیں،
معنی حدیث میں سرکار کے لفظوں سے یا قرآن پاک کے لفظوں سے جو نچوڑ ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، اور ہم کہہ دیتے ہیں نماز فرض ہے. ایک ہے لفظ قرآن، ایک ہے معنی قرآن. اسی طرح جو محدثین کی ذمہ داری ہے وہ لفظ حدیث کو آگے چلانے کی ہے، کیا کہنے، اور فقہا کی ذمہ داری معنی کو آگے پہنچانے کی ہے. معنی حدیث کی بنیاد رکھنے والا اور پوری امت کے سامنے آسان کر کے دین کو نچوڑ کر ایک کتابی شکل میں، جس طرح حضرت امام سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن کریم فرقان حمید کو 1-2 گتوں کے اندر محفوظ کر کے امت کو دیا ہے، اس طرح پورے قرآن اور پوری حدیث کا نچوڑ ایک کتاب کے اندر محفوظ کر کے امام اعظم نے پوری امت کو پہنچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں، اور جس طرح کی ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ کا علمی مقام کہ حرف آخر کی حیثیت آپ کی ذات ہے. اور عبداللہ بن مبارک ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ اس کی ایک لائن ہے کہ کآیات الزبوری علی صحیفہ، کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ ایسے جیسے زبور کی آیات ہوتی ہیں. آپ کا علمی مقام، اس پہ روشن ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب قبلہ بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی. میں اس حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ بعض شخصیات اسلام کی تاریخ میں ایسی ہیں کہ جن کی علمی قابلیت نے امت کو ایک ڈائریکشن، ایک رستہ عطا کیا. بے شک. انہیں میں سے ایک شخصیت حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ٹھیک ہے. میں اس پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ امام اعظم کے اس لقب کو دیکھیں تو اس کے اوپر ہی بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ تمام آئمہ میں سے افضل امام امام اعظم. بے شک. اب اس کو میں ایک حضرت مسروق کے ایک قول سے جوڑوں. آپ فرماتے ہیں، امام مسروق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارا علم محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور حضور کا وہ علم صحابہ میں تقسیم ہوا، اور ان صحابہ میں سے 6 صحابہ ایسے تھے جو حضور کے علوم کے وارث تھے. ان میں سے 2 صحابہ جن کا ذکر قبلہ نے فرمایا کہ وہ کوفہ میں تشریف لے گئے، ایک مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اور دوسرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جس طرح کے اس مسند پر جا کر آپ بیٹھے، اس مدرسے میں علم حاصل کیا کہ جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ قائم کیا تھا، اور فقہ کا، علم کا، حدیث کا، قرآن کا پیغام عبداللہ بن مسعود نے وہاں پر پہنچایا. آپ نے وہیں سے تدریس علم کیا. اب مطلب اس کا یہ سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت کے رسول کا تمام علم سمٹ کر اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو عطا فرما دیا تھا، اور پھر آپ نے ہی تقسیم فرمائی. جس طرح کہ قبلہ نے فرمایا کہ بہت سارے اساتذہ آپ کے جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق 1000، ایک روایت کے مطابق 4000 اساتذہ کے سامنے اپنے ذانوِ تلمس طے کیا. اور آپ کا علمی مقام کیا تھا کہ آج کل کے دور میں قبلہ کوئی شخص اگر کسی استاد کے منصب پر فائز ہو جائے تو ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، ہم اپنی بات کی تردید نہیں مانتے. ہماری بات کو کوئی اگر آبجیکشن دے دے تو ہم اس پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. امام اعظم کا جو ایک فقہ کے مسائل کا استنباط کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا تھا، یہ ان کی علمی قابلیت کی دلالت ہے کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آتا تو اس مسئلے کو اپنے سینکڑوں طلباء کے سامنے پیش کرتے، پھر طلباء اپنی آراء اس پر پیش کرتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ قبلہ کہ حضرت امام اعظم کو بعض اوقات موقف کرنا پڑتا، کسی بات سے پیچھے ہٹنا پڑتا. یہ آپ کی عظیمت، اولو العزم ہونے کی ایک یہ علامت ہے. اور دوسری چیز، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو علمی قابلیت، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر جو فقہ حنفیہ ہے وہ 4 دانگ عالم پھیلی ہوئی ہے. ہر سو اکثریت جو ہے وہ آپ کے فالورز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو اعتراض اس بات پر کرتے ہیں کہ امام اعظم نے جو ہے وہ حدیث پر جو ہے وہ علم کا کام نہیں کیا، آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا تو آپ نے اس مسئلے کا جواب عطا فرمایا، تو صاحبین جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی آپ اہل الرائے میں سے ہیں، آپ نے اپنی رائے قرآن اور حدیث کے خلاف پیش کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی رائے پیش نہیں کرتے. جب بھی میں کسی مسئلے کو بیان کرتا ہوں تو پہلے قرآن سے اس کا حوالہ ڈھونڈتا ہوں، قرآن کے بعد سنت رسول، پھر عمل صحابہ، حتیٰ کہ اگر ہمیں کوئی ایک قول کسی صحابی کا مل جائے تو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ہم مجتہد ہیں، اور ہمارے جو تابعین کے اس دور کے لوگ ہیں وہ بھی مجتہد ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری بات کے مقابلے میں رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی حدیث تمہیں آ جائے تو میری بات کو تم دیوار پر دے مارو. یہ اس بات کی دلالت ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اگر تلامذہ کی بات کریں، حضرت قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صاحبین ہیں یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل میں حضرت امام اعظم سے استفادہ کیا. اور پھر ان کی جو ادلہ مشہور کتب ہیں وہ زمانے میں ہمارے سامنے ہیں کہ آج ایک علمی مقام آپ کا جو آپ کی وسادت سے شروع ہوا آج تک اس پر کام جاری اور ساری ہے.
اور یہی مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ کیا کہنے پروفیسر صاحب، خوبصورت گفتگو اور ذکر جاری ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعلم، امام افضل، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ وہی بات جو قبلہ پروفیسر صاحب نے کی کہ لوگ کہتے کہ آپ جناب اجتہاد کے بعد آپ حدیث مصطفیٰ کو پیچھے کر دیتے ہیں اور قیاس کو آگے لے آتے ہیں، تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک جلوہ فرما ہوئے، تو آپ نے یہی آپ پہ لوگوں کے کہنے پہ اعتراض کیا، تو آپ نے بہت سے مسائل ان کے سامنے رکھے اور ایک دفتر کھول دیا اور بتایا کہ میں سنت مصطفیٰ کو مقدم رکھتا ہوں اور اس سے آگے بھی میں قرآن پاک کو مقدم رکھتا ہوں، پھر اجتہاد کی طرف جاتا ہوں۔ تو آپ نے جب بہت سے مسائل سنے اور امام اعظم کا علمی مقام دیکھا تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماتھے کو چوم لیا۔ تو یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو فقہی مقام ہے، فقہی، اس پہ میں چاہتا ہوں روشنی ڈالیے گا۔ ماشاءاللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فقہ کے اندر آپ بانی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک تدوین ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تدوین کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے، حدیث کی تدوین کا بھی ملتا ہے، اور فقہ کی تدوین کا۔ ٹھیک، آپ فقہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ فقہ لفظ جب فقہ استعمال ہوتا ہے جی، تو اس سے مراد معنی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہے روایت حدیث کے الفاظ کی، ایک ہے روایت معنی حدیث کی، تو فقہ کا معنی حدیث ہے۔ پہلے تو لوگوں کے ذہن سے مغالطہ نکالنا چاہیے کہ جب ہم فقہ لفظ بولتے ہیں تو آج کل نئی نسل کے ذہن میں یہ ایک بیج بویا جاتا ہے کہ فقہ کیا چیز ہے۔ میرے بھائی، فقہ کا صرف اور صرف یہ مفہوم ہے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ قرآن اور حدیث کا معنی ہے، ٹھیک ہے، جو ایک تحریری شکل میں آگے پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے باقاعدہ 40 اپنے علماء کی، اپنے شاگردوں کی کمیٹی بنائی ہوئی تھی، جی، اور جب بھی کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا تو آپ اپنی کمیٹی کے سامنے رکھتے، ہر بندے سے اپنی رائے لیتے، اور جس کی رائے کو مضبوط پاتے بسا اوقات اپنی رائے کو چھوڑ کر اس کی رائے پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور بعد میں بھی یہ کیفیت موجود ہے، آپ کے شاگردوں کے اندر حضرت امام ظفر بن حذیل سب سے بڑے شاگرد ہیں، جو حضرت ابو یوسف اور امام محمد کے استاد بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں، سب سے بڑے آپ کے شاگرد وہ ہیں، اور آپ کی مسند پر بھی آپ کے وصال کے شہرت جو ہے وہ امام یوسف اور امام محمد، اس کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وجہ شہرت کیا ہوئی، چونکہ شہرت کی وجہ عمومی طور پر کتابیں بن جاتی ہیں، ماشاءاللہ، اب ان کی اپنی ذاتی کتاب کوئی نہیں ہے، وگرنہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی مسند پر امام ظفر ہی بیٹھے ہیں، اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد ان کے شاگرد بن کے بیٹھے ہیں، کیا کہنے، لیکن مختصر سی عمر پائی ہے انہوں نے، 48 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا امام ظفر بن حذیل کا، سب سے بڑے آپ کے شاگرد وہ تھے۔ تو ہماری فقہ حنفی کے اندر 17 آراء آج بھی ایسی ہیں، 17 مقامات آج بھی ایسے ہیں جہاں حضرت امام ظفر بن حذیل کی رائے کو ابو حنیفہ کی رائے پر بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ اللہ، تو یہ بھی آپ نے ایک فکر دیا لوگوں کے سامنے، واہ واہ واہ، اور پھر آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی ہے، بلکہ حضرت زید بن حارث سے تو آپ نے روایات بھی لی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بھی حدیث کی کتابوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو حدیث کی روایات میں سب سے مضبوط روایت سمجھا جاتا ہے ثنائیات کو، جس میں رسول پاک اور آپ کے درمیان صرف 2 واسطے ہوں، تو سب سے زیادہ حدیث کی روایت کے اندر بھی ثنائیات اگر پائی جاتی ہیں تو ابو حنیفہ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، کیا بات، آپ کی کتابوں کے اندر، یعنی آپ نہ صرف یہ کہ فقیہ ہیں، آپ حدیث کے راوی بھی ہیں، سبحان اللہ، اور بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ابو حنیفہ کی بات ہو تو فرمایا ابو حنیفہ کی بات کو رائے نہ کہو بلکہ اس سے قرآن اور حدیث کہو۔ کیا بات، اور ویسے بھی ایک حدیث کی تعریف ہم نے یہ بھی سنی ہے نا، حدیث کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا کسی صحابی یا تابعی، تو آپ چونکہ تابعین میں شامل ہیں بلکہ خیر و تابعین میں شامل ہیں، اعلیٰ ترین ہستی جو تابعین میں جن کا نام ہے آپ ان کے اندر شامل ہیں، تو آپ کا اپنا قول بھی ایک حدیث کی تعریف کے مطابق حدیث کے اندر ہی شامل ہے۔ تو آپ کی خدمات جو فقہی ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ فقہ کے بانی ہیں، پھر دنیا کو مسائل سکھانے والے ہیں، جو 40,000 مسائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو فقہ واقعاتی ہے نا، تو ایک ہے فقہ کے اندر کہ کوئی سوال کبھی پیدا ہوگا اس وقت پوچھا نہیں گیا، لیکن اپنی کمیٹی میں بیٹھ کے آپ نے جب فیصلہ فرمایا جو کبھی پیدا ہوگا تو اس کا جواب اس طرح دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اس کے بعد پھر آپ کا تقویٰ و طہارت بھی تھا، عبادت اور ریاضت بھی تھے، آپ ہفتے کے 7 دنوں کے اندر 2 دن چھٹی کرتے تھے، ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے اور لوگوں کے مسائل کے لیے، ایک دن کاروبار کے لیے۔ جمعے کا دن صرف اور صرف آپ کا لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے ہوتا تھا، اور کوئی کام نہیں، نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھانا ہے، مسائل بتانے ہیں، باقی سارے معاملات ان کے جو ہے نا وہ اس دن نہیں ہوتے تھے۔ ہفتے کے دن صرف کاروبار کرنا ہے، اور کاروبار کر کے جو اس کی حلال کمانا ہے پورا ہفتہ اس پہ گزارا کرنا ہے، نہ صرف گزارا کرنا ہے بلکہ آپ تو ماشاءاللہ فقراء اور مساکین کو کھلاتے بھی تھے۔ یہ تو فقہ کو پڑھنے سے پہلے بلکہ فقیہ بڑھنے سے پہلے بھی آپ کی یہ روایت تھی، کیونکہ آپ نے بڑی دیر کے بعد یہ دین پڑھنا شروع کیا ہے۔ ابتداءً آپ
کاروبار کرتے تھے اپنے والد گرامی کے بعد. صحیح. ایک دفعہ امام شابی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو فرمایا بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی. عرض کی کپڑا کا کاروبار کرتا ہوں. فرمایا بیٹا کبھی علماء کے پاس بھی بیٹھا کرو. بس اتنی بات سننے کی دیتی. فرماتے ہیں کہ قد ترکت الاختلاق فی السوق، میں نے بازاروں میں جانا ہی چھوڑ دیا اور پھر میں نے علماء کے پاس پڑھنا شروع کر دیا. پھر علماء سے پڑھا. آپ نے خود اپنے اساتذہ کی تعداد 4000 سے زیادہ بتائی ہے. جی. پھر آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جس نماز میں نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے بخشش کی دعا نہ کی ہو. کیا بات ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ایک قدر سکھا رہے ہیں. اور آپ نے زندگی کے اندر 55 حج کیے ہیں. جی. صرف 70 سال آپ کی عمر مبارک ہے اور 70 سال کی عمر میں آپ نے 55 بار حج کیا ہے. یعنی عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے بھی آپ کی یہ کیفیت تھی. اور جاتے ہوئے بھی آپ راستے میں لوگوں کو دین پڑھاتے جاتے تھے، واپسی میں پڑھاتے آتے تھے. تو آپ نے اشارہ فرمایا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ مدینہ شریف کا ہے. جب مسجد نبوی شریف کے اندر اب داخل ہوئے تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہ وہ بندہ آ رہا ہے جو اپنی رائے کو امام حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ترجیح دیتا ہے. آپ نے بلا لیا، آپ کا حق تھا، اہل بیت کی آپ سرخیل تھے. آپ نے بلا لیا. فرمایا ہاں بھائی ابو حنیفہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کو رسول پاک پر ترجیح دوں. تو پھر آپ نے 2 سوالات صرف کیے. جی. یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے کہ روزہ؟ ہاں. انہوں نے فرمایا جی افضل تو نماز ہے. فرمایا کہ پھر اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو میں وہ عورت جو ناپاکی کے دنوں میں نماز اور روزہ دونوں چھوڑتی ہے تو میں اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیتا، کیونکہ لوٹانے کا حکم افضل چیز کا ہوتا ہے. لیکن روزے کو لوٹانے کا حکم سرکار نے فرما دیا، نماز کو معاف کر دیا. ابو حنیفہ نے اپنی رائے کو یہاں جھکا لیا. رائے کہتی ہے کہ نماز کو لوٹانا چاہیے. صحیح. پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ عورت کمزور ہے کہ مرد کمزور ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے. فرمایا اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو عورت کو دگنا دیتا وراثت میں. لیکن قرآن پاک کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورت کا آدھا حصہ ہے. میں نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث کو ترجیح دی. یہ بات سن کر حضرت امام محمد باقر اٹھے اور اٹھ کے آپ کے ماتھے کو چوم لیا. یعنی یہ اس طرح کی آپ کی فکر تھی، اس طرح کی آپ کی سوچ تھی. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کمال کر دی آپ نے. فاروقی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے کام ہیں جی، آپ کے آثار اور آپ کے جناب فقی، آپ نے ایک علم کا سمندر ہے، بحر بے کراں ہے. تو میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے ذرا روشن ڈالیے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الکتب جو ہیں ان کا ذرا میں چاہوں گا تعارف پیش کیجیے گا. بسم اللہ. قبلہ قاری صاحب، امہات الکتب جو ہماری اہل جو حنفی ہیں ان میں جو موجود ہیں، دراصل ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی مکتبہ فقہ کا جو ایک تعارف ہے اس کے افراد کی کثرت پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بلکہ ان کی علمی قابلیت، ان کے تحریری کام اور ان کی استحکام پر ہوتا ہے کہ وہ جو مکتبہ ہے فقہ کا وہ کتنا ایک علمی کام کر کے گیا. ٹھیک. اور اس حوالے سے اگر ہم فقہ حنفی کو دیکھیں تو فقہ حنفی وہ ایک فقہ ہے کہ جس میں آپ کو یہ استحکام ملتا ہے کہ آپ اس فقہ کے اندر دیگر متعدد جو معتمد اصل جو ہماری فقہ کی کتب ہیں وہ موجود ہیں. اب معتمد جو ہماری یہ کتب ہیں امہات الکتب، اس میں اگر ہم بات کریں تو ان میں 3 شخصیات کا نام سر فہرست ہے، اور وہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے ہی شاگرد قاضی ابو یوسف، حضرت امام محمد. اب انہوں نے جو فقہ کے مسائل استنباط کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں، وہ انہی کتب میں بیان فرمائے ہیں. اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ دراصل ظاہر الروایہ کے حوالے سے یہ کتب مشہور ہیں. اور اس میں جو ان ہے وہ المبسوط بھی ایک کتاب ہے، اور جامع الکبیر ہے، جامع الصغیر ہے، الزادیات ہے، اور اس کے علاوہ السیر الکبیر ہے، صغیر ہے. یہ تمام وہ امہات الکتب ہیں کہ جس میں احناف کے مسائل استنباط کیے گئے، بیان کیے گئے. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے نوادر الروایہ. نوادر الروایہ یہ ہے کہ بعد میں پھر انہی کتب کی تفصیل، ان کی تشریحات، ان کے فتاوی جات اور انہی سے مسائل اخذ کر کے مزید بیان کیے گئے، جس میں جو ہے وہ ہارونیات آ جاتی ہے، جرجانیات آ جاتی ہے. یہ وہ نوادر الروایہ ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگر مزید ہم بات کریں تو ہمارے اس فقہ کے اندر اگر ہم پورے اس بر صغیر کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، دیگر ممالک میں دیکھیں، آج بھی ان علاقوں میں اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر جو مدارس ہیں بڑے بڑے، ان مدارس کے اندر بھی انہی کتب کو پڑھایا جاتا ہے. جیسا کہ الہدایہ یہ بات کی کتب ہیں، یہ انہی کے ایک سلسلے کو جاری جو ہے وہ رکھا گیا. الہدایہ ہے، قدوری شریف ہے، نور الازاء ہے، یہ تمام وہ کتب ہیں جو اسی سلسلے کی ایک لڑی ہیں. امہات الکتب کے حوالے سے یہ 6 کتب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ حضرت امام ابو حنیفہ، آپ کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور آپ کے شاگرد جو ہیں وہ حضرت امام محمد کی ان مجمع علم ہے، یہ اس کا مجموعہ ہے کہ جو ان 6 کتابوں میں باقاعدہ طور پر. بلکہ مفتی صاحب میں تو دیکھتا ہوں اگر ہم پوری دنیا کا اگر
ایک نظر ڈالیں تو 70% لوگ ہمیں حنفی نظر آتے ہیں. حنفی نظر آتے ہیں. ایسے ہی ہے, کتنا بلند مقام ہے. بالکل ایسے ہی. ناظرین کرام، حضرت ابو حنیفہ کیا مقام ہے رب کائنات نے آپ کو امام اعظم کو عطا فرمایا. آپ کی بارگاہ آپ کے پاس جلوہ فرما ہوئے کیونکہ وہ بڑی شخصیات ہیں. آپ کے پاس امام سفیان ثوری آتے ہیں، مقابل بن حیان آتے ہیں، امام جعفر صادق، اللہ اکبر کیا مقام ہے. بلند پایا شخصیات آپ کے پاس جلوہ فرما ہوتی ہیں، اور آپ کے علم کے حوالے سے جب آپ اپنا علم کا نور ان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ ساری شخصیات جب آپ کی بات کو سنتے ہیں، لوگوں نے تو کچھ اور کچھ کہا لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ تو ترجیح قرآن کو دے رہے ہیں، سنت مصطفیٰ کو دے رہے ہیں، اقوال صحابہ کو دے رہے ہیں، تو جناب قیاس کو نہیں دے رہے. تو جناب روایت کے اندر آتا ہے فَقُومُوا كُلُّهُمْ، وہ سارے احباب کھڑے ہو جاتے ہیں. وَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، اور جناب یہ ساری شخصیات امام اعظم کے ہاتھوں کو اور ان کے گھٹنوں کو چوم لیتے ہیں. وَقَالُوا لَهُ، اور سارے احباب مل کے کہتے ہیں انت سید العلماء، کہ تو علماء کا سردار ہے. ارے جنہیں امام جعفر صادق کہیں کہ تو علماء کا سردار ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا. یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو کہتے ہیں اگر میں 2 سال امام جعفر کے قدموں میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ذکر امام اعظم ابو حنیفہ جاری ہے. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد. مکرم ناظرین، ہماری خوش بختی ہے ہم امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں. بہت بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے اور ہمارے ساتھ مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر مفتی خلیل احمد قادری صاحب. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. قبلہ فقہ حنفی کی جو خصوصیات ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ روشن ڈالیے. ماشاءاللہ یہ بہت اہم سوال ہے جی، کیونکہ پوری روئے زمین پر آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ 70% لوگ تو صرف فقہ حنفی پہ عمل کرتے ہیں. بے شک بے شک. اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بڑی مقتدر شخصیات جی جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں، اقطاب ہوئے ہیں، وہ فقہ حنفی کے اوپر قائم تھے. حضرت داتا علی حجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو حنفی فقہ کیوں اپنائی اس کی وجہ بھی کشف الموجود شریف کے اندر لکھی ہے. کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس پر آرام کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ، اور اس طرح اٹھایا ہوا ہے کہ اس کے پاؤں بھی زمین سے اٹھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ کون ہستی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ حضور کا اتنا لاڈ ہے، اتنا پیار ہے اور یہ کیفیت ہے. تو سرکار داتا گنج بخش رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے میری طرف اشارہ فرمایا، علی یہ تیرا اور تیرے ملک کا امام ابو حنیفہ ہے. یعنی میرے سوال کو بھانپ کر خود ارشاد فرمایا. پھر آپ نے کشف المجوب کے اندر اس پہ تزیہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں فکر مند ہوا اور میں نے سوچ بچار شروع کی تو میں نے کہا کہ اگر تو ابو حنیفہ کے پاؤں زمین پر لگے ہوتے اور سرکار نے ویسے ساتھ جیسے کوئی کھینچ کے لے جاتا ہے محبت سے تو میں یہ سمجھتا کہ ابو حنیفہ کے اندر کچھ اپنی بقا موجود ہے. لیکن جب پاؤں بھی زمین سے اٹھے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ بقا ہے ہی نہیں، یہ رسول پاک کے اندر فنا ہے. تو اس وجہ سے پھر میں نے آپ کی تقلید مکمل طور پہ کی اور اسی فنا میں پھر دائمی عطا ہو گیا. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی فقہی کتب فقہ حنفی کے اوپر موجود ہے کسی فقہ میں موجود نہیں. کیا بات. بڑے بڑے محدثین کا تعلق فقہ شافعی کے ساتھ بھی ہے، بڑے بڑے محدثین کا تعلق، لیکن فقہی خدمات جس بندے نے بھی کی ہیں انہوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اپنایا. ملا علی قاری جیسی ہستیاں جن کو ابو حنیفہ ثانی کا لقب دیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے فقہ حنفی کے ترویج اور سر زمین ہند پر بالخصوص بر صغیر پر فقہ حنفی کا راج ہے. اور یہاں باقاعدہ یہ دنیا کا واحد ایک ایسا خطہ ہے جہاں 500 سال تک فقہ حنفی بطور قانون رہی ہے. اور اس قانون میں جو فقہ بطور قانون پڑھائی جاتی تھی وہ فتاوی ہندیہ جسے فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے. کیا بات. تو فقہ حنفی کی خصوصیات میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میں مکمل طور پر رہنمائی موجود ہے. کوئی ایک مسئلہ بھی ہم فقہ حنفی کے اندر ایسا نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے سامنے رکھے جس کا فقہ حنفی کے اندر جواب نہ ہو. آج کل ایک نئی ترجیح لوگوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے چند نئے سکالرز کی سوچ کی وجہ سے کہ کسی بھی چیز کا حل تلاش کریں قرآن پاک کے اندر تلاش کریں اور اس کے بعد حدیث پاک کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو ہمارا سب سے پہلے ہمارا فقہ حنفی کے اصولوں میں جو 4 بنیادی اصول ہیں اس میں سب سے پہلے قرآن پاک ہی تو ہے. قرآن پاک کے بعد حدیث رسول ہے، سنت رسول بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد جا کر جو ہے نا ہم قیاس کو ترجیح دیتے ہیں. بلکہ مفتی صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن کی جانب بھیجا، سرکار دو عالم نے پوچھا کہ کیسے عمل کرو گے، کیسے کام کرو گے، کیسے فتویٰ دو گے، فیصلہ کیسے کرو گے. اللہ اکبر. تو انہوں نے یہی ترتیب بیان کی، وہیں سے اجتہاد نکل آیا. اور حضرت علی کو جو آپ نے فرمایا اس میں بھی یہی چیز موجود ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو 3 شخصیات ایسی ہیں جن کو سرکار نے اپنی زندگی میں قاضی بنا کے بھیجا. حضرت مولا کائنات کا ذکر بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری کا ذکر بھی ہے، حضرت معاذ کا ذکر بھی ہے. تینوں نے حضور کی بارگاہ میں جب جواب دیا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے، پھر کہاں سے
پھر آپ کے قول کو دیکھیں گے اور آپ کی سنت کو دیکھیں گے، پھر نہ ملا پھر ہم اپنی رائے دیں گے۔ فقہ ابو حنیفہ کے اندر تیسری چیز کا اضافہ بھی ہے، اور وہ ان ہستیوں کا نام ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی رائے دیں گے۔ تو فرمایا پہلے قرآن پاک کو دیکھیں گے، پھر حدیث رسول کو دیکھیں گے، پھر اجماع صحابہ کو دیکھیں گے، سارے صحابہ کی جمعیت جو ہے اور جمہور صحابہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی رائے کو شامل کیا ہے۔ اس قدر ادب کسی اگر فقہ کے اندر بنیاد کے طور پہ شامل کیا گیا ہے تو وہ فقہ حنفی کے اندر ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، اور کتابیں بھی سب سے زیادہ آپ کی ہیں، فتاوی جات بھی سب سے زیادہ فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں، اور تفسیری کتابیں یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کو فقہ کے طرز میں اگر بیان کیا گیا ہے تو وہ بھی سب سے زیادہ خدمات اگر پائی جاتی ہیں تو فقہ حنفی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جی، کیا مقام رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا، کیا عظمت کے تاج عطا کیے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ امام جعفر صادق جیسی ہستیوں نے جی آپ کے ہاتھ چومے، اور یہ چومنا ان کی عطا ہے نا، ان کی نظر کرم ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم نے معاذ بن جبل کی سواری پہ سوار کر کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو یہ عطائیں ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ مزید آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو علمی مقام ہے وہ اہل علم کے نظر میں کیا ہے جی؟ قاری صاحب اس میں مجھے جس طرح قبلہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے حوالے سے، انہی کی کتاب کشف المحجوب سے ایک میں بات ذکر کروں گا کہ آپ نے حضرت یحییٰ سے اس بات کو نقل کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں پر پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند علم ابی حنیفہ، اللہ ابی حنیفہ کے علم میں تم مجھے تلاش کرو۔ اور پھر حضرت امام اعظم نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، آپ نے دیکھا کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مرکز نور کو کھود رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کی جو تعبیر ہے وہ ایک شخص سے پوچھی، امام سے پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اور جو احادیث جو دین کا ایک علم ہے اس کا ذخیرہ اللہ نے آپ کو عطا فرمانا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیں کہ امام اعظم کا کتنا بلند مقام ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے بھی عطا ہو گئی ہے، نظر مل گئی، اور اللہ رب العزت کا بھی فضل ان پر ہے۔ آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں، جس طرح کہ آپ نے قبلہ سے سوال پوچھا تھا ان کی اوائل زندگی کے حوالے سے، قبلہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ پہلے علم حاصل کرتا ہے اور پھر کاروبار کی طرف آتا ہے۔ امام اعظم کا یہاں پر رول ڈیفرنٹ ہے، آپ نے پہلے علم کو نہیں حاصل کیا، پہلے آپ نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار جب شروع کیا اس کے بعد جا کے پھر ایک زندگی کا موڑ آتا ہے کہ آپ علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں، اور اس عمر میں جا کے کہ جب ہم جیسے لوگ جو ان سے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب علم حاصل نہیں کرنا، آپ اس وقت علم کے میدان میں نکلتے ہیں، اور پھر جا کر اتنی تفصیل، اتنی تاویلات، اتنی کتابیں اس فقہ میں جو ہے وہ رائج فرما دیتے ہیں، اور پھر جو آپ اپنے تلامذہ تیار کرتے ہیں ان کے حوالے سے امام شافعی کا وہ مجھے خوبصورت جملہ یاد آتا ہے کہ اول الناس، کہ جو کتنی کل ناس جتنی بھی انسانیت ہے وہ تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے اندر ان کے عیال ہیں، ان سے علم حاصل کرنے والے ہیں، جتنے بھی فقہاء ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کے الناس عیال لابی حنیفہ، الناس فی الفقہ عیال لابی حنیفہ، اور جتنے فقہاء والے ہیں، جتنے تمام آپ کے بال بچے ہیں۔ اور پھر امام شافعی کا یہ خوبصورت کہ آپ شافعی المسلک، آپ کے جو ہے وہ معاملہ انداز زندگی کا وہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن جب بھی آپ ان کے مرکز نور پر جاتے تھے اب رفع دین نہیں فرماتے تھے، تو انہوں نے پوچھا شاگردوں نے کہ یا امام معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے استاد کی مرکز پر آ کر جن سے رفع دین کو۔ اب اس پر ایک چیز بھی ثابت ہو گئی کہ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ جو قبر میں موجود ہے وہ ساری باتیں سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے امام مالک کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج امام اعظم ابو حنیفہ اگر مٹی کو سونا کہہ دے تو وہ اس پر دلیل پیش کر دیں گے، یہ آپ کے علمی مقام کی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد آج اس دنیا کے اندر جس طرح کہ اس دور سے کوفہ سے کام شروع ہوا، اور اس دور میں برے صغیر کی اگر ہم بات کریں، دیگر علاقوں کی بات کریں، تو کثیر التعداد جو فالورز ہیں وہ فقہ حنفیہ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوسرے فقہاء ہیں وہ بھی شاگرد ہیں حضرت امام اعظم کے، ٹھیک، امام محمد سے دیکھ لیں، امام قاضی ابو یوسف کو دیکھ لیں، اور امام جو شافعی ہیں وہ آپ کے شاگردوں کے شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ساری عظمتیں یہ اللہ رب العزت نے ان کو خاص رفعت بلندی اور ارجمندیاں عطا فرمائی تھی کہ آج رہتی دنیا تک میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے یہ جو علم کا سورج ہے یہ چمکتا رہے گا، یہ دمکتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں جی کیا کہنے، دیکھیے امام بخاری کا نام کتنا معتبر نام ہے، لیکن وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد نظر آتے ہیں،
وہ آگے امام شافعی کے شاگرد نظر آتے ہیں، وہ جناب امام محمد کے شاگرد نظر آتے ہیں، پھر سارا فیض امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چشمہ نور نکلتا ہے جس سے تمام فقہا نور حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک بات بڑی خاص مجھے آج پروگرام میں نظر آئی کہ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر تھا تو آج حضور فیض عالم کی نظر کرم بھی ہمارے پروگرام میں ہے، ہمارے پروگرام میں نظر کرم شامل ہے۔ پہلے پروگرام میں بھی کیونکہ آپ بھی مذہب حنفیہ سے کے مقلد ہیں تو ان کا فیض بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ آخری پیغام میں مجھ سے قبلہ چاہوں گا کہ اہل علم کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو رائے ہے، جی، جس کے بارے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے ان کو رائے نہ کہو، اس کو حدیث کہو۔ واہ واہ واہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کسی جگہ پہ ملتا ہے تو ہمیں یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے، کیونکہ آپ قرآن کریم، فرقان حمید اور حدیث طیبات سے ہٹنے والے ہیں ہی نہیں۔ حضرت امام شافعی جیسی ہستی جو روئے زمین پہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے اور سب سے بڑے عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں ابو حنیفہ کی کتابیں نہ پڑھتا تو کبھی میں فقیہ بن سکتا ہی نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام مالک تو آپ کے شاگرد بھی بنے، اور آپ سے پوچھا گیا رأیت ابا حنیفہ، تو آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں بالکل دیکھا۔ کہا کیسا پایا؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے ایسا پایا کہ اگر وہ لَقَالَ لِهَذِهِ سَارِيَةٍ ذَهَبًا لَقَامَ بِحُجَّةٍ، اگر وہ کسی پہاڑی کو کہہ دیتا تھا نا کہ یہ سونا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ ثابت بھی کرتا تھا کہ یہ سونا ہے۔ کیا کہ آپ کے علمی فقاہت کے والے سے میں چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آپ کے دور کے اندر نا ایک رئیس تھا کوفہ کا، جس نے اپنی 2 بیویاں تھیں، سیڑھیوں پہ کھڑا تھا تو اوپر والی اوپر بلاتی ہے، نیچے والی نیچے بلاتی ہے۔ اب اس نے غصے میں کہہ دیا اگر میں تیرے پاس اوپر جاؤں تو تجھے طلاق، نیچے والی کے پاس نیچے اس کو طلاق، تو 3 طلاقوں کی اس نے قسم کھا لی۔ اب وہ درمیان میں کھڑا ہے، اوپر آتا ہے تو اوپر والی ناراض ہوتی ہے، نیچے جاتا ہے نیچے والی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے کہ میرے پاس نہیں آنا، تو وہ بیچ میں پھنسا کھڑا ہے۔ اب یہ تمام فقہا کے پاس مسئلہ گیا، 3000 فقہا کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا، 3 دن وہ وہاں کھڑا رہا۔ آخر میں ابو حنیفہ کے پاس آیا، آپ نے مسکرا کے فرمایا اوپر والی کو نیچے بھیج دو، نیچے والی کو اوپر بھیج دو، پھر جہاں مرضی چلا جائے۔ تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ تیرے پاس میں اوپر آؤں، اب جب اوپر جائے گا تو وہ اس کے پاس نہیں ہوگا، اوپر والی نیچے جا چکی ہے۔ کیا بات ہے؟ یعنی اس قدر آپ کی فقہات کے کیا اندر بات ہے جناب، سبحان اللہ، یوں کہہ لیں کہ پختگی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ما رأیت احدا اعظم منہ، میں نے کسی ایک شخص کو نہیں دیکھا ابو حنیفہ سے بڑھ کر فی الورع والعبادت والعلم، فرمایا زہد ہو، ورع ہو، عبادت ہو، اظہار ہو، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا آپ کے بعد کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ کیا بات۔ مجھ سے وہ آخری پیغام اس میں قبلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس دور کے اندر کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم پگڑیوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ہمارے اندر برداشت، چاہے وہ علمی برداشت ہو، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امام اعظم سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کے طلباء آپ کے سامنے ہو، آپ ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمانے میں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف جو ہے وہ دین محمدی کے اندر رحمت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اختلافات کو ذاتیات پہ لے کے آنا آپ کا یہ منہج نہیں تھا۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، علم کا مقام اتنا بڑا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سجرنی عبدا انشاء با انشاء تک، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا، ہاں جی، ایک جملہ نہیں ایک حرف سکھا دیا، فرمایا وہ میرا آقا ہو گیا۔ کیا مقام ہے اہل علم کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو اہل علم ہے ان کے لیے تو سمندر اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو اہل علم کا مقام اتنا اونچا ہے، میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھانے والا ہے۔ لیکن آج جس علم کے کوہ ہمالیہ کا ذکر تھا، بحر بے کراں کا ذکر تھا، اسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ میری دعا ہے رب کائنات امام اعظم کے علم کا صدقہ ہمارے سینوں کو بھی علم کا نور عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو علم کا نور عطا فرمائے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں جناب حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر خلیل احمد قادری صاحب قبلہ آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں، بہت کچھ حاصل کیا آپ سے۔ جناب انتہائی مکرم و محترم مذہبی اسکالر جناب پروفیسر تیمور احمد فاروقی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت عطا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگہبان شریعت حضرت نعمان بن ثابت
عود خان طریقت حضرت نعمان بن ثابت، سراج امت و مشکات ملت، مشعل قدرت